کسی کی مدد کرنے پر ثواب ملتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کسی نے بھی دیکھا ہے؟ پھر بھی کرتے ہیں اس امید پر نا کہ ثواب ملے گا. یہی بات نا، نماز پڑھتے ہیں فرض ہے لیکن ثواب ملے گا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اسی امید پر کہ ثواب ملے گا. اپنے مرحومین کے نام قرآن پڑھ کے ثواب ایثار کرتے ہیں اس امید پر کہ ثواب ملے گا، اور ملتا بھی ہے نا، ملتا ہے نا، تو ہی کرتے ہیں. تو کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس محفل میں بیٹھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ آپ کو یقین نہیں؟ کوئی شک ہے اس میں؟ یقین ہے نا. تو کیا ہم میں سے ہر کسی کو قیامت کے دن نیکی کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ پڑے گی. تو کتنی پڑے گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کتنی پڑے گی یہ تو اللہ جانتا ہے. کون سی نیکی کب کس کے کام آ جائے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے. آخر کیا ہم سب مل کر کے 15-20 منٹ اس محفل میں ثواب کمانے کے نیت سے کنٹینیو نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے، علم کی برکت ہی الگ ہے، علم کی فضیلت ہی الگ ہے، علم کا درجہ ہی الگ ہے، علم کا رتبہ ہی الگ ہے. کیسے؟ ترمذی شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جو مشہور معروف کتابیں جیسے بخاری شریف ہے، نام تو سنے ہوں گے گرچہ نہ پڑھے ہیں، ایسے ہی ترمذی شریف بھی ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے. اس میں ایک روایت ہے، میں حدیث کے بول پڑھتا ہوں، آپ سنیں کہ عن ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجلان احدهما عابد والآخر عالم فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. کہیں سبحان اللہ. ابھی سنے ہیں نا، کبھی سنے تھے اس کو؟ آج زندگی میں لائف میں پہلی بار سننے کا موقع ملا. اچھا، جو لوگ پڑھ کے چلے جاتے نا نماز وغیرہ، ہمیں ان سے شکایت نہیں، لیکن حرمہ نصیبی کہے کہ اس محفل میں نبی کے فرمان پڑھے جا رہے ہیں، تو نبی کے بول تھے نا. ہم جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں اس نبی کے فرمان ہیں. قرآن تو عام انسان قرآن پڑھ لے گا، کیا حدیث پڑھ پائے گا؟ یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس سے ہم خوش نصیبی سے سننے کا یہاں موقع پاتے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو جمع کیا. کاش جتنے لوگ آتے ہیں سبھی یہاں بیٹھے، سب لوگ بیٹھے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ جوانوں سے بھی ابھی زیادہ بوڑھوں کو ہے جن کی عمر 50 سال کے اوپر کی ہو چکی ہے. وہ پھر کہاں سیکھیں گے اور کب سیکھیں گے؟ ایک خیال کے مطابق جوانوں کے پاس تو پھر بھی ٹائم ہے، حالانکہ موت کب ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن جو ہم دنیا کے رسم ریت جو ہم دیکھ کر کے آئے ماحول کہ جوانوں کو زندگی ملے گی انشاءاللہ، اور اللہ آپ تمام جوانوں کو سلامت رکھے. جوانوں کو پھر بھی تو موقع ملے گا نا. جو بوڑھا ہو چکے ہیں، عمر دراز ہو چکے ہیں، 50 سال عمر کے 60 بہاروں کو دیکھ چکا ہے، پھر انہیں کب موقع نصیب ہوگا؟ اور اگر ابھی بھی وہ ایسی محفل میں بیٹھ کر کے ثواب نہ کما سکے تو کہاں کمائیں گے؟ کیا وہ جائیں گے کہ اور میدان میں لڑنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس بچی کچھ یہی محفل بچی ہے کہ جتنا ہو سکے بیٹھ کر کے ثواب جمع کریں. صحیح بات ہے. پھر وہ عمر دراز لوگ کہاں جائیں گے سیکھنے کے لیے؟ اچھا، یہاں سے جا کے کریں گے بھی کیا؟ کریں گے کیا ہے؟ جن کی عمر 60 سال کی ہو چکی ہے، 55 سال کی ہو چکی ہے، وہ مسجد سے باہر جا کے کیا کریں گے؟ دکان کھولیں گے؟ کوئی جھنڈے گاڑیں گے؟
کیا کریں گے؟ جا کے 2 بول بول کے کھا پی کے سو ہی جائیں گے. تو 50 سال 60 سال کی زندگی تو چلی گئی. اب 15 20 سال 30 سال کی زندگی بچی ہے. کم سے کم اس کو غنیمت سمجھ کر کے جتنی نیکیاں وہ جمع کر لینا چاہیے. لیکن ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمارے بزرگوں کو بھی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائے. اچھا آج کا جوان تو پھر بھی سمجھ رہا ہے. میں ایک مسئلہ بتا دوں، جوان جلدی کیچ کر لیتا ہے. لیکن جن کی عمر 50 سال کی ہو چکی، 60 سال کی ہو چکی، ان کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا. ان کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے. تب بھی وہ نمازوں میں وہ غلطیاں کرتے ہیں جس کو 50 بار سن چکے ہیں. جوان نہیں کرتا ہے. آپ جوان لڑکے کو 2 بار بتا دیجئے، وہ کیچ کرتا ہے، نماز درست کر لیتا ہے. لیکن عمر دراز لوگ جو نماز پڑھتے برسوں سے مگر عادت پڑ چکی ہے نا، اب جلدی بدل نہیں ہو جائے عادت، ویسے کی ویسی ہوتی ہے. ان کو تو زیادہ بیٹھنا چاہیے. لیکن کیا کریں؟ شوق ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز کے لیے شوق ہونا چاہیے. علم سیکھنے کا شوق ہو، اچھا کھانے کا شوق ہوتا ہے، اچھا کپڑا پہننے کا شوق ہوتا ہے نا. ایسی علم دین سیکھنے کا بھی شوق جس دن ہو جائے گا نا، بندہ پھر کہیں بھی جا کے علم حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ حدیث مقدسہ ترمذی شریف کی ہے نا. اب اس کا مفہوم سنیے گا. جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی نبی کے صحابی، بڑے مقدس صحابی، وہ حضور کی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا. ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلان، 2 شخصوں کا ذکر کیا گیا. وہ دونوں کون تھے؟ تو فرماتے کہ احدہما عابد والآخر عالم. ان دونوں میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم. عابد تو جانتے ہیں نا آپ لوگ، عبادت کرنے والا، دن رات اللہ اللہ کرے، نماز پڑھے، ذکر کرے، استغفار کرے، چاشت اشراق، وہ بس عبادت کرتا رہے، اس کو عابد کہتے ہیں. 2-4 وقتوں کے نماز پڑھنے والے کو عابد نہیں کہا جاتا عرف عام میں. عابد اس کو کہتے ہیں جو جن کی پیٹھ بھی بستر سے بہت بمشکل کم لگتی ہے. تھوڑا سوئے نہیں اٹھے، چلو تہجد پڑھنی ہے، تہجد پڑھے کہ تسبیح لے کے بیٹھ گئے، فجر پڑھے وہیں بیٹھے رہے، اشراق پڑھے پھر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ چاش پڑھے، اشراق پڑھے، پھر گئے تھوڑا کام کاج کر کے ظہر کے اذان کے پہلے مسجد میں آ گئے، پھر ظہر پڑھے بیٹھے رہے، پھر گئے عصر میں پہلے آ گئے، مغرب میں پہلے آ گئے، مغرب پڑھ کے لوگ چلے گئے تو پھر اوابین کی 6 رکعت پڑھی، پھر وہ پڑھ کے گئے، تھوڑا بہت کچھ کھا پی کے عشاء میں آئے، اذان سے پہلے عشاء کی نماز پڑھے، لوگ نماز پڑھ کے چلے جائے، پھر وہ قرآن لے کے بیٹھے، تسبیح لے کے بیٹھے، اللہ اللہ کرتے رہے، پھر گھر جائے، تھوڑی دیر سے پھر اٹھے، چلو نماز پڑھنے کے، دن میں روزہ رکھے. ایسے آدمی کو عابد کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہم ایسا کرتے ہیں ایسے آدمی کو عابد. اچھا پھر وہ کہ گناہوں وغیرہ سے محفوظ ہو کر کے پھر اللہ اللہ کرے، کبھی قرآن، کبھی ذکر، کبھی تسبیح. زبان بازار میں بھی چلے نا وہ انسان تو زیادہ بازار میں رہے نہیں، وہ دکان میں زیادہ نہ بیٹھے، بس جہاں بیٹھے تو تسبیح لے کے اللہ اللہ کرتے رہے. ایسے آدمی کو عابد کہا جاتا ہے. دن روزہ میں، رات عبادت میں. حضور کے بارگاہ میں اس شخص کا ذکر ہوا اور دوسرا عالم کا. والآخر عالم، دوسرا کون تھا؟ عالم. یعنی پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ایک عابد ہے اور ایک عالم ہے، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ کس کا مقام بڑا ہے؟ کس کا رتبہ بلند و بالا ہے؟ پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. نبی نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کا رتبہ عابد پر، عالم کا درجہ عابد پر ایسے ہے جیسے کہ میری فضیلت تم سے ادنا لوگوں پر ہے. نہیں سمجھے کہ سبحان اللہ؟ یعنی نبی نے فرمایا کہ تم میں جو ادنا درجے کا آدمی ہے اس کا اور میرا مقابلہ کیا؟ صحیح بات ہے، نبی سے کوئی برابری کر سکتا؟
نبی نے فرمایا تم میں جو ادنے سے ادنے درجے کا آدمی ہے ان کے اور میرے درمیان جو فاصلہ ہے، میرا جو رتبہ عہدہ ہے تم میں سے ادنا آدمی پر، ادنا آدمی کہاں، نبی کا درجہ کہاں؟ مفہوم یہ کہ جیسے میرا درجہ ادنا آدمی پر ہے ایسی عالم دین کا درجہ عابد پر ہے۔ یعنی عابد سے کئی ہزار گنا درجہ اللہ کے نبی نے کہا عالم دین کا ہے۔ اچھا کیوں؟ اب ایک لاجک نہ آخر ایسا کیوں؟ ایک شخص رات دن اللہ اللہ کرے، ایک شخص علم سیکھے، بس فرض پڑھے پھر اپنے کام ملیں گے، مگر پھر بھی ان کا درجہ 14ویں چاند کی طرح اور ان کا درجہ اس سے بہت کم کیوں آخر؟ اور وہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے نا کہ عابد جو عبادت کرتا ہے اس کا فائدہ صرف اسی کو ملتا ہے نا؟ نماز پڑھیں گے ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا نا، آپ پڑھیں گے آپ کو ملے گا۔ یہ تو نہیں کہ آپ پڑھے سب کو مل رہا ہے، آپ نے نماز پڑھی ثواب آپ کو ملا، روزہ آپ نے رکھا ثواب آپ کو ملا، لیکن عالم دین جب عالم بنتا ہے نا تو پھر وہ ان کی فضیلت ان کے برکات صرف ایک آدمی تک نہیں بلکہ پوری عوام تک ان کے فیض پہنچتے رہتے ہیں، ان کے برکات پوری عوام پر پہنچتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ عالم دین کا رتبہ عابد پر اتنا بلند و بالا ہے۔ اچھا پھر آگے کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ سنیں، نبی فرماتے ہیں ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یہ حدیث ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، وعلی السماوات والارض، اور آسمان و زمین کے رہنے والے، اللہ اور اس کے فرشتے آسمان کے رہنے والے زمین کے رہنے والے، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چوٹیاں اپنے سوراخ میں، وحتی الحوت، اور مچھلیاں پانی میں کیا کرتی ہیں؟ یہ مچھلیاں، یہ چوٹیاں، یہ زمین میں رہنے والے مخلوق، آسمان میں رہنے والے، اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تو علماء فرماتے ہیں صلات بھیجتے اس آدمی پر جو لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ یعنی عالم دین مراد ہے وہ انسان جو عالم بن گیا ہے، عالم دین بنا ہے، وہ انسان جو دوسروں کو علم سکھاتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے، خیر کی باتیں بتاتا ہے، ان پر خدا صلات بھیجتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، آسمان والے دعا کرتے ہیں، زمین والے دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنی بل میں رہ کر کے اس عالم دین کے درجات کے بلندی کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ پانی میں رہنے والے مچھلیاں عالم دین کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے نبی کا فرمان۔ یہ ملا کس سے؟ علم دین سے نا، علم سے نا، جس کو لوگ کچھ نہیں سمجھتے بس چلے جاتے ہیں، یہ ہے علم دین۔ اب سوچئے اس علم کی برابری کوئی کر سکتا ہے؟ اس کا مقام جو آج ہمارے معاشرہ میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھ میں آتا تو پھر وہ علم دین کے محفلوں کو صرف نظر کر کے نہ چلے جاتا۔ یہ علم کی محفل ہے، یہیں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں، عقیدہ بچے گا علم ہی کی وجہ سے۔ اگر آپ کے پاس علم نہ ہو تو آپ کا عقیدہ کبھی بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ایمان بچے گا علم ہی کی برکت سے، علم نہ ہو تو آپ کا ایمان کبھی بھی لٹ سکتا ہے۔ علم و عقیدہ کو بچانا ہو، ایمان و عقیدہ کو بچانا ہو تو علم دین حاصل کرنا پڑے گا، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ابھی آپ سنتے جائیے آگے احادیث کریمہ، فرمان مصطفیٰ انشاءاللہ کل سنیں گے پھر کہ علم دین سیکھنے والوں کی برکت پھر کیا، یہ تو عالم دین کی سکھانے والے کی برکت ہے۔ ہمارے نبی نے فرمانا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہمارے معاشرہ میں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کروڑ روپیہ ہے وہ اچھا ہے، نیتا اچھا ہے، جو معاشرہ میں گاڑی بنگلہ والا ہے وہ اچھا ہے۔ سوچ ہے، کوئی ڈاکٹر کو اچھا کہتا ہے، کوئی وکیل کو اچھا کہتا ہے، کوئی جج کو اچھا کہتا ہے، اور کوئی نہ جانے کس کو، لیکن نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا دوسروں کو پڑھایا۔
قرآن سیکھ کر کے دوسروں کو سکھانے والا نبی نے کہا تم میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہے۔ یہ علم دین کی برکت ہے۔ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو عمل کے توفیق عطا۔ آئیے قریب علم کے قریب گفتگو چل رہی ہے فرائض نماز۔ کتنی باتیں ہیں؟ 7۔ ہم نمبر 1 سن چکے، میں اس لیے دہراتا ہوں تاکہ ہم کو مکمل طور پر یاد ہو جائے، پھر بھولے نہیں۔ تکبیر تحریمہ پہلا ہے، دوسرا ہے قیام، تیسرا ہے قرات، چوتھا ہے رکوع، پانچواں ہے سجدہ، دونوں سجدے، چھٹا کیا ہے؟ قعدہ یعنی جو لاسٹ میں بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے، قعدہ۔ اتحیات میں جو بیٹھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ کیا یہ فرض؟ 6 ہم کل یہاں تو سنے تھے۔ سجدے، پلٹ کیا ہے؟ سجدے کی طرف۔ سجدہ فرض ہے، سجدہ اور دونوں فرض ہے، کوئی اگر ایک چھوڑ دے گا نماز نہیں ہوگی۔ لیکن سجدہ کرنا کیسا؟ اب ہم پریکٹیکل کر کے بھی دیکھ چکے 2-3 اتوار کو، لیکن ابھی بھی تو ہے نا کمیاں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں نے مکمل طور پر ٹھیک ہی کر لیا ہے، ابھی بھی کمیاں ہیں۔ میں آج ہی ایک بندے کو دیکھا، پہچانتا نہیں کون ہے نہیں، لیکن نظر پڑی ظہر میں تو پھر سجدے کو دیکھ لیا میں۔ بندہ سجدہ کرتا ہے، پیشانی لگی لیکن ناک نہیں لگی زمین پر، ناک زمین سے اٹھی ہوئی، پیشانی لگی۔ میں نے دیکھا آپ کئی لوگوں کو ابھی بھی کہ نماز کی حالت میں پیر کے انگلیاں کھڑے کے کھڑی، جبکہ پیر کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا ہے نا، یہ ہے پیٹ، یہ لگنا ہے زمین پر۔ مان لیجیے یہ زمین ہے، یہ پیٹ لگنا ہے۔ ابھی بھی لوگ یوں ایسا کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو کہ نماز صحیح نہیں ہو رہی۔ ایسی پڑھنے والی نماز واجب الیاد ہے۔ حالت سجدہ میں پیشانی اور ناک کی نرم ہڈی دونوں لگنا واجب ہے، دونوں لگنا واجب۔ اگر کسی کے پیشانی لگی ناک نہیں لگی نماز پھر سے پڑھی، کسی کے پیشانی لگی لیکن ناک کی نرم ہڈی نہیں لگی نماز پھر سے پڑھی۔ ناک لگی، پیشانی لگی، ناک کی نرم ہڈی لگی، پیشانی لگی، انگلیوں کے پیٹ زمین پر نہ لگے، پیر کھڑے کے کھڑا رہا، نماز پھر سے پڑھی، واجب الیاد ہے۔ جب تک بندہ سیکھے گا نہیں اس کو حل کیسے کرے گا؟ پریکٹیکل کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تاکہ وہ کمیاں بالکل دور ہو جائیں۔ سن کر عمل کرنا اور دیکھ کر کے عمل کرنا فرق ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں ناک کی نرم ہڈی لگنا ہی لگنا ہے زمین پر، اس لیے علماء فرماتے کہ ایسی چیز پر سجدہ کرے کہ جس میں ناک کی نرم ہڈی لگے نہیں، دبائیں تو دبتا رہے، پیشانی دبائے تو وہ چیز دبتی رہے، نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مثلا موٹا گدا ہے، اس پہ کوئی نماز پڑھتا ہے تو ناک دبائیں گے دبے گی، وہ دبتی جائے گی، پیشانی دبائیں گے دبتی جائے گی، پیشانی کو جمنی چاہیے، ناک کی نرم ہڈی ٹکنی چاہیے۔ اگر ایسی جگہ ایسا گدا کہ جس پہ نماز پڑھے وہ دبائیں تو دبتا جائے، اس پر نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ بہت جگہ مساجد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا، یہ جا نماز کے نیچے وہ موٹا موٹا کچھ بچھاتے ہیں، فوم بولتے ہیں نا، فوم ہے نا، ہاں وہ اگر اتنا موٹا اور اتنا نرم ہو کہ اس کو دبائے تو ناک دبتی جائے، اس پہ نماز نہیں ہوگی، اس پہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ سخت ہے، کڑک ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن نرم اتنا ہے کہ دبائیں تو دبتی جائے، دبائیں تو دبتا جائے، وہ اس پہ نماز نہیں ہوگی۔ گھر میں کوئی آدمی پلنگ پہ نماز پڑھتا اور گدا اتنا موٹا ہے، نرم ہے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ سب چیزیں ہم سیکھیں گے کب اور کہاں جائیں گے سیکھنے کے لیے؟ کیا ہم سب کے پاس ٹائم ہے جائیں واپس دارالعلوم وہاں جا کے شروع سے پڑھے مسئلے وغیرہ سیکھیں؟ آج وقت ہے، کم سے کم اس محفلی کو غنیمت سمجھ کے بیٹھیں اور یہیں سے کم اپنے تمام کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ یہ کوششیں جاری رہے گی انشاءاللہ۔ ہم تو حاضر ہوتے ہیں لیکن کوشش کریں گے اپنے دوستوں پڑوسی کو بھی اس محفل میں جوڑنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو سجدہ فرض ہے، اس کے بعد قعدہ اخیرہ فرض ہے نا، اس کے بعد 7واں فرض ہے خروج بے سنعی، خروج اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام سے، اپنے ارادے سے نماز سے باہر آ جانا، یعنی سلام پھیرنا۔
السلام علیکم یہ تو واجب ہے، ورحمۃ اللہ کا نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم یہ واجب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ بات کر کے سلام نہ کہہ کر کے عقائد آخر میں بیٹھا عطیت وغیرہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھا، دعائے معصورہ پڑھ لیا، اس کے بعد یوں ہی کیسے ٹھیک ہو اٹھ گیا، نماز فرض ادا ہوگا لیکن اس نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ السلام علیکم چھوڑ دیجیے۔ خروج بسنئی ہی اپنے ارادے سے نماز کو مکمل کر کے باہر آنا یہ بھی فرض ہے، اگر یہ نہ کرے گا تو پھر بندہ اس نماز کو اس کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ یہ 7 فرض ہے جس کو ہم سن رہے تھے اب تک، ہے نا، اس لیے اس کو مکمل طریقے سے یاد رکھیں۔ اب ان 7 فرضوں کے ساتھ جو واجبات لگے ہیں، سجود میں کتنے کچھ واجبات ہیں، قاد اولا واجب ہے، قاد اولا اور اخیرہ میں پڑھنا کیا ہے وہ واجبات میں سے ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے لیکن اس میں واجبات بھی ہیں، رکوع فرض ہے لیکن اس میں کچھ باتیں اور بھی چھپی ہوئی ہیں جو اس کو سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ سجدے اور 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھنا ہے جیسے جلسہ ہے، قومہ ہے، یہ سب واجبات میں سے ہے۔ اس کو سننا ہے کہ قومہ کس کو کہتے ہیں، نہیں ہوگا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، جلسہ کیا ہے، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں۔ قرأت میں کتنی ساری اور چیزیں ایسی ہیں جو ہم کر جاتے ہیں لیکن نماز مکمل طور پر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ واجبات نماز، یہ فرض ہم سن چکے، واجبات نماز بہت سارے ہیں، بہار شریعت میں تو 64 باتوں کا ذکر کیا گیا واجبات نماز۔ اور یاد رکھیں، میں اس کو دہرا دوں پھر بھی، کہ نماز میں جو باتیں واجب ہیں اس کو جان بوجھ کے چھوڑ دے گا، نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہے، سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ اب کتنی باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، شاید کہ کسی کو پتا ہو اس میں سے 2-4 باتوں کو، یہ ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ایک سماعت کریں گے تاکہ ہماری عبادت خراب نہ ہو، نماز خراب نہ ہو۔ ہم جس نماز کو اللہ کی رضا کے خاطر ادا کرنے آتے ہیں اسے مکمل طریقے سے بھی انشاءاللہ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ رب العالمین سے دعا کرے مولا ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔